یزید جنگ ہار چکا ہے اسلام کے خلاف. یہی بات تھی نا. اگر ابن زیاد، شمار سنگھان، اس کے جتنے بھی تھے، جتنے ہواری تھے، اس وقت اگر وہ قتل کر دیے جاتے تو یہ کہا جاتا کہ اسلام کے خلاف حسین علیہ السلام کے سامنے جو ہے یزید نے گھٹنے ٹیک دیا اور یزید جنگ ہار گیا. یقینی طور پہ شہادت حسین ہوئی، بے شک امام علی مقام کا سر کا نذرانہ ہوا، سر تن سے جدا امام علی مقام کا ہوا، لیکن تب بھی جیت امام حسین ہی کی ہوئی. تب بھی جیت جو ہے امام حسین ہی کی ہوئی ہے. تب بھی امام علی مقام علیہ السلام کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ امام چاہتے کیا تھے؟ دین کی بقا ہو، اور دین حیات جاویدانی جس کو ملی وہ دین کو ملی. ہمیشہ کے لیے دین باقی رہ گیا، ہمیشہ کے لیے دین باقی رہ گیا. امام علی مقام علیہ السلام نے جام شہادت نوش کی تو دین کو فتح، نصرت اور کامیابی ملی. جیت بھی جاتے، یعنی کہ اگر باقاعدہ حیات بھی رہ جاتے تب بھی دین قائم ہو جاتا اور بہتر طریقے سے قائم ہو جاتا، اور بہتر طریقے سے جو ہے شریعت لاگو ہو جاتی. اس وقت بھی جیت امام کی ہوئی، آج بھی جیت امامی کی ہے. لیکن تحریر کیا کیا جاتا کہ جو یزید جنگ ہار گیا تھا. یہ نہیں لکھا جاتا کہ ابن زیاد ہارا تھا، شمر ہارا تھا، فلاں ہارا تھا، امکا ہارا تھا، ڈمکا ہارا تھا. نہیں لکھا جاتا، ڈائریکٹلی یہ لکھا جاتا کہ یزید ہار چکا تھا. تو یاد رکھیے عزیزان ملت، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لئیے کہ آج جو یہ بولا جا رہا ہے کہ یزید نہیں تھا، یزید تلوار نہیں اٹھایا تھا، ارے حکم تو یزیدی کا تھا، بات تو یزیدی کی تھی، ہر حکم وہاں پر یزید کا تھا. یزید ہی نے تو لکھ کر بھیجا تھا کہ امام مسلم علیہ السلام کو یا تو جو ہے ملک بدر کرو یا گرفتار کرو، یا پھر اگر مزاحم کرے تو قتل کر دو معاذاللہ. ابن زیاد کو تو جو ہے پروانہ مل چکا تھا. اب ابن زیاد اور سختی میں آ گیا، لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ جاؤ تلاش کرو مسلم علیہ السلام کو، تلاش کرو کہ جو بھی لے کے آئے گا اس کو انعامات اور اکرامات سے جو ہے نواز دیا جائے گا، جو لے کر آئے گا اس کو انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا. اور تمام کے تمام اب حالات یہ بن چکے تھے کہ کوئی بھی اب حضرت مسلم علیہ السلام کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس درمیان میں بھی کچھ لوگ وہ تھے جو اب بھی حضرت مسلم کے ساتھ تھے. کوفہ کے لوگوں میں بھی اب بھی کچھ لوگ جو ہے حضرت مسلم کے ساتھ تھے. اب حضرت مسلم علیہ السلام بھٹکتے پھرتے بے یار و مددگار حضرت حانی کے گھر میں تشریف لے آئے، اور حضرت حانی کو حضرت مسلم کا آنا بار گزر گیا. لیکن جبکہ وہ بھی محب اہل بیت تھے، محبت اہل بیت ان کے دل میں تھی، لیکن حانی نہیں چاہتے تھے کہ مسلم یہاں رہے یا پھر مسلم علیہ السلام کو یہاں سے گرفتار کیا جائے یا حضرت مسلم کو یہاں پہ قتل کیا جائے. آپ یہاں جو ہے، لیکن حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں جن کو تم لوگوں نے طلب کیا. میرے بھائی کو جو ہے تم نے خط لکھا اور میں یہاں آیا تو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے بیعت کی تھی، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے وعدہ کیا، اور تمہارے ہی وعدے کو جو ہے میں نے بہتر سمجھا اور اپنے بھائی محترم کو جو خط لکھ کر طلب کر لیا. آپ کو آنے کی دعوت دے دی، آپ کو میں نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے راہ ہموار ہے، آپ تشریف لے آئے. آپ کو میں نے جو ہے راستہ طے کرنے کے لیے جو ہے لکھ دیا ہے. اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اب حانی جو ہے غم دل کے ساتھ، بڑے ہی کوفت کے ساتھ، بڑے ہی ملال کے ساتھ جو ہے حضرت مسلم علیہ السلام کو ایک حجرے کے ایک اندرونی حصے میں رکھ دیتے ہیں. اب تلاش در تلاش کیا جا رہا ہے کہ مسلم کہاں ہے. اس درمیان میں بھی کچھ لوگ چھپ چھپا کے حضرت حانی کے مکان پہ آتے، حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور جاتے. اب ابن زیاد تلاش کراتے کراتے تھک گیا تو اس نے ایک اپنے پرسنل جاسوس کو جو ہے طلب کیا اور اس کو 3000 سرخ اشرفیاں دی، دے کر کہا کہ جاؤ
تمہارا کام یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت ظاہر کرو اور یہ 3000 اشرفیوں کا نذرانہ دو، ان کو پہلے منوا لو، بیعت کر لو، پھر مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے۔ اب وہ کمبخت نکلا، شہر کوفہ کی گلی گلی کوچا کوچا پھر رہا ہے، کہنے لگا کہ میں بصرہ سے آیا ہوں، کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اور پتہ یہ چلا کہ مسلم بن عقیل یہی ہے اور امام علی مقام بھی آنے والے ہیں، تو میں جو ہے مکے کی طرف جانے کی بجائے میں یہ سمجھا کہ میں کوفہ آ جاؤں اور میں یزید کے خلاف جنگ کے لیے یہ 3000 سرخ اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، اس سے تو جو ہے بہت بڑی مدد ملے گی۔ اس کی مسلسل گفتگو سنتے سنتے لوگوں نے یہ طے کیا کہ چلو اسے مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا ہی دے۔ کوفیوں نے یہاں غلطی کی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس جاسوس کو لے جایا گیا۔ اب وہ چہرہ دیکھا اور جو ذات کے سامنے گیا ہے وہ تو معصوم ذات ہے، جو آتا ہے اسے گلے لگانے والی ذات تھی، محبت سے پیش آنے والی ذات تھی، یا دل میں مکر و فریب لے کے آنے والا شخص دھوکے باز 3000 اشرفیوں کا جو جھانسا دے کر لوگوں کو جھانسے میں ڈال کر حضرت مسلم کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہانی کا مقام تھا، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہانی تو ملک کے وفادار ہے، جی جو ہے گورنر کوفہ کے پاس آنے جانے والے ہیں، اور جو ہے ہانی کے والد کے جو ہے ابن زیاد کے اوپر، یعنی کہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر جو ہے حضرت ہانی کے والد کے جو ہے احسانات ہیں، تو زیاد کے اوپر کے ساتھ جو یہ دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، لیکن یہ مقام تو ہانی کا ہے۔ اب دونوں رائے قائم کرنا ہے، تو لا محالہ ہو گیا، مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی، دھوکہ دیا، بیعت کر لی، اور بار بار یہی کہتا ہے کہ جو ہے آپ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، آپ مجھے یہیں بیٹھنے دیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنی تشنگی بجھاتا رہوں۔ مکر و فریب سے بھرے ہوئے الفاظ کا استعمال، آج بھی آپ دیکھتے ہو نا، کسی سے اپنا کام نکالنا ہے تو کیسے جو میٹھے میٹھے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، معلوم ہے نا میرے بھائی، آج بھی دھوکہ دھڑی کیسی ہوتی، کسی سے کام نکالنا ہے تو کیسا جی حضوری کرنا، کسی کی بھی جی 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 بول کے جی حضوری کر کے جو کام نکالتے نا، یہ کام جو ہے وہیں سے سیکھے ہوئے ہے، یہ پورا حق بولنا نہیں آتا، جی حضوری کر کے اپنا کام نکالنا ہے۔ تو وہ کمبخت بھی جو ہے امام مسلم کو دیکھ کے یہ کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کا نور مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ بس آپ کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا رہا ہوں، آپ سے محبت ہے مجھے۔ بہرحال دھوکہ دھڑی کی ہر گفتگو کر لیا، گفتگو کرنے کے بعد جو ہے رات جب آئی تو حضرت مسلم سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے، میں باہر سو جاؤں گا۔ حضرت مسلم چاہتے ہیں کہ نہیں تم یہیں رکو، نہیں آپ کے نیند میں خلل نہ ہو، آپ سو جائے، پہلے میں آپ کے پیر دباتا ہوں، آپ سو جائیے، تو پھر میں باہر جا کے سیڑھیوں کے اوپر سو جاؤں گا، سیڑھیوں پہ میں سو جاؤں گا، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوگا۔ بہرحال جو ہے حضرت مسلم پیر دبانے والے تھوڑی تھے، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اس شخص سے کہا کہ تم بھی آرام کرو، باہر چلا گیا۔ صبح اٹھ کے دیکھا فجر سے غائب، پتہ نہیں ہے کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ گیا کہاں۔ بہرحال مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لیا، وہ آ کے اپنے مکمل احوال یہاں پہ ہانی کے پاس بیان کر دیا۔ حضرت ہانی کے مکان کے مکمل احوال ابن زیاد کے پاس ایک ایک بات کہ 24 گھنٹے میں نے کیا کیا دیکھا، کون کون عمرہ، کون کون رئیس، کون کون مالدار اور کون کون جو ہے غریب وہاں پہ آتا ہے، حضرت مسلم سے ملاقات کرتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، جاتا ہے۔ ایک ایک بات جو ہے جو من و ان تھی وہاں پہ جو ہے بیان کر دی گئی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں نے کل جو ہے یہ بات کی تھی کہ جو ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بیان کروں گا، لیکن علامہ اقبال کی کچھ باتیں میرے سامنے آ گئی تھی تو وہ رکھنے میں 15 منٹ نکل گئے، اسی لیے جو ہے آج اپنے عنوان کو اتنی ہی دیر آپ حضرات کے سامنے رکھا، ادھر 15 منٹ پڑھا لیں گے، تو انشاءاللہ بإذن اللہ کل جو ہے تقریر انشاءاللہ مکمل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبرک کا اہتمام کیا گیا۔